يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و طیبہ ہے کہ جس کی تعریف لکھنے ہم اور آپ بیٹھ جائیں، دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیں اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں، تو دنیا کے یہ تمام سمندر ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے یہ تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ خود اللہ نے کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت اور حدیث کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان گزشتہ جمعہ سے ملتا جلتا ہی ہے۔ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ثابت ہے؟ معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عید میلاد النبی کے متعلق چند باتیں پیش کی تھیں کہ یہ عید میلاد النبی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، جس پر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا اعتراض کہ یہ محبت کی نشانی ہے، اس کا بھی جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کی دلیل ان کا عید میلاد منانا نہیں ہے، بلکہ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اللہ کی نبی کی اتباع و فرما برداری کی ہے، اسی طرح اتباع اور فرما برداری کرنا یہ سچی محبت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض بھی آپ کے سامنے ان کا پیش کیا تھا کہ اس میں برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ اس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے یہ برائی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے آج کے خطبے میں اسی سے ملتی جلتی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تھا، اس وقت عرفہ کے دن نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تمام کے تمام صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ آیت اللہ نے نازل کی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا میرے متعلق کہ کیا محمد نے تم تک میرے دین کو پہنچایا تھا؟ تو تم یعنی اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے کیا گواہی دو گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے کما حق اب اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا تھا اور آپ نے اپنی رسالت اور امانت کو اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات سنی تو اپنی انگلی کو شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ تیرے دین کو میں نے میری امت تک جو ہے پہنچا دیا ہے. تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے یہ گواہی دے رہے تھے، اللہ کو گواہ بنا رہے تھے، تو کیا اس دن عید میلاد النبی موجود تھی؟ کیا عید میلاد النبی دین کا حصہ تھا؟ اگر نہیں تھا تو گویا یہ نام و نہاد مسلمان جو عید میلاد منا رہے ہیں یہ دین نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے. کیونکہ اس دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے مکمل دین کو پہنچا دیا ہے. اب اس دن تو عید میلاد النبی نہیں تھا. یہاں تک کہ سلف صالحین کہتے ہیں جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کہ اگر کوئی شخص عید میلاد النبی یا اسی طرح جو دیگر بدعتیں ہیں ان بدعتوں کو اچھا سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے نبی کی رسالت پر خیانت کر رہا ہے. یعنی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے. کیسے؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جو آدمی دین اسلام میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے، دین میں نئے کام کو ایجاد کرتا ہے اور اس عمل کو اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو ایسا آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے رسالت میں خیانت کی ہے. اور آگے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور اگر بعد میں کوئی شخص کوئی اچھا عمل دین کا حصہ سمجھ کر کرتا ہے تو وہ دین نہیں ہوگا. آگے جو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن کوئی عمل دین نہیں تھا تو آج بھی وہ جو ہے وہ دین نہیں ہوگا. تو یہ عید میلاد النبی اس دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گواہی لے رہے تھے اس دن موجود نہیں تھی. تو اس کے بعد چاہے اس کو منانے والے پوری دنیا والے ہی کیوں نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، یہ عید میلاد النبی منانے والے پہلے تو دلائل نہیں دیتے تھے، لیکن جب ان سے دلائل کا مطالبہ کیا جانے لگا کہ تم عید میلاد کو عید سمجھتے ہو، دین کا حصہ سمجھتے ہو، تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ بیچارے بھی قرآن اور حدیث کی بعض دلائل لینے لگے جس کا معنی و مفہوم کچھ اور ہے لیکن نتیجہ کچھ اور وہ جو ہے لے رہے ہیں. جیسے کہ وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں، مشہور آیت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ملنے پر، اللہ کی رحمت کے ملنے پر بس انہیں اسی طرح خوش ہو جانا چاہیے. هو خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں.
تو اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے وہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ نے خوش منانے کا حکم دیا ہے، خوش ہونے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، جیسا کہ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسول کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو گویا اللہ کے نبی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے ان کے ملنے پر ہم ان کی پیدائش کے دن جشن مناتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہاں جو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت پیش کی تو اس کا مطلب بھی بتائے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حافظ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر جو خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ دین اسلام ہے اور قرآن مجید ہے۔ کہ پہلے تم مشرک تھے، کفر میں تھے، شرک کرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں دین اسلام دیا، اللہ نے تمہیں قرآن جیسی جو ہے رحمت دی، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ اس کا معنی کچھ اور لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مطلب دین اسلام اور قرآن ہے، کہ دین اسلام کی توفیق ملنا اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے ملنے پر تم خوشی مناؤ۔ لیکن یہ لوگ اس کا کچھ اور ہی معنی لیتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس سے پہلی والی آیت کے پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت یعنی نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ تمہارے سینوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ وہ رحمت، وہ ہدایت، وہ شفا، وہ موعظت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے ملنے پر اور دین اسلام کی نعمت کے ملنے پر تم جو ہے خوش ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے بعض نام و نہاد مسلمان اس آیت کا معنی و مفہوم کچھ اور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد مناتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عید میلاد منانا بدعت ہے، یہ نہ مناؤ، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، اور نہ ہی جو خلفائے اربعہ ہیں 30 سال تک انہوں نے جو ہے خلافت کی، 30 سال میں کسی بھی سال انہوں نے عید میلاد نہیں منائی، تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ منع کہاں ہے؟ بھائی انہوں نے جو ہے عید تو منائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے روکا بھی کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں رضی اللہ عنہ، انہوں نے عید میلاد منانے سے روکا بھی کہاں ہے؟ اہل علم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے بھائیوں، وہ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد نہ روکیں گے۔ اگر کوئی عمل غلط ان کے سامنے ہو رہا ہے تب نہ وہ روکیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے ایک مثال بھی پیش کی تھی کہ بعض لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک عجیب و غریب عمل کر رہے تھے، جب وہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو فوراً آ کر جو ہے انہیں روکنے لگے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، گرچہ تم اسے اچھا سمجھ رہے ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو گویا ہو سکتا ہے اگر اس دور میں بھی کچھ لوگ عید میلاد مناتے تو وہ لوگ روکتے،
کسی نے منایا ہی نہیں ہے تو روکنے کی بات کہاں سے آئے گی؟ مان لے انہوں نے نہیں روکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول جتنا آرڈر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جن باتوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اتنا ہی کرو، آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، منع کہاں ہے؟ منع یہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہی جو ہے منع کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے تو فہو رد، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا یہ عید میلاد النبی منانے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ کیا یہ عید میلاد النبی منانے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے تو اسے ریجیکٹ کیا جائے گا، اسے جو ہے مردود قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی آدمی ایسا نیا کام شروع کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد، تو اسے جو ہے رد کر دیا جائے گا۔ تو ہم دیکھیں یہ عید میلاد النبی جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، تو لہذا یہ مردود ہے، اسے جو ہے ریجیکٹ جو ہے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے؟ منع میرے بھائیوں، ایک امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو ایک اپنے شاگرد کی نصیحت کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ منع کیسے جو ہے کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد یا ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے کام کیا کیا جاتا ہے؟ احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی کرتے ہیں، اور اس نیت کی ایک جگہ بھی ہوتی ہے جسے میقات کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میقات، وہ جگہ جہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے حج یا عمرے کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو لہذا امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے ایک شخص آ کر کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے عمرے کی غرض سے مکہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میں احرام کی نیت اور احرام اللہ کے نبی کی قبر مبارک سے جو ہے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی جو قبر مبارک ہے وہاں سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور جو ہے احرام کی نیت کرنا چاہتا ہوں اور جو ہے مکہ جانا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنے کا حکم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میں یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، جبکہ وہاں سے چند کلومیٹر کی دوری پر جو ہے میقات ہے جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے مدینہ میں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ میقات جو ذوالحلیفہ ہے وہاں سے احرام باندھ کر جانے کا حکم ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ چند میل کا فاصلہ ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے باندھو یا یہاں سے باندھو، کیا حرج کی بات ہے؟ منع کہاں کیا ہے اللہ کے نبی نے؟ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میں یہاں سے احرام باندھ کر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے امام مالک کیا کہتے ہیں، یہ امام مالک کا قول صرف عید میلاد پر نہیں بلکہ جتنی بدعتیں یہ کرتے ہیں، شب برات، شب معراج یا فلاں فلاں جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ لوگ جو مناتے ہیں، دین کا حصہ نہیں ہے، ان تمام پر امام مالک کی یہ بات فٹ ہوتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ای فتنۃ آدم من ان ترى انک سبقت الی فضیلۃ، امام مالک کہتے ہیں ابن آدم کے لیے اس سے بڑھ کر فتنے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ جسے اچھا سمجھ رہا ہے، جسے وہ فضیلت والا سمجھ رہا ہے، کیا وہ فضیلت اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھی؟
اللہ اکبر. کیا اللہ کے نبی کو وہ فضیلت معلوم نہیں تھی جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو؟ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں آج بہت سارے مسلمان شامل ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس چھینک مار کر الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بھی چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اور درود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے نہیں سکھایا ہے. جو تم کہہ رہے ہو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے الحمدللہ علی کل حال. دیکھا آپ نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے صرف چند الفاظ کا اضافہ کرنے پر کیسے جو ہے انہوں نے اس کام سے روکا. آج آپ دیکھیں، اگر ہم بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی کیوں بار بار اس موضوع پہ جو ہے تقریر کی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ان اعمال یہ جو کام بدعت کے کرتے ہیں نہیں روکیں گے تو یاد رکھیں یہ بدعتی اعمال آگے چل کر سنت میں تبدیل ہو جائیں گے. جیسا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا ظہرت البدع، جب بھی کوئی بدعت ظاہر ہوتی ہے، جب بھی لوگ بدعت کرنے لگتے ہیں، فلم ینکر اہل العلم، اور اگر علم والے اس بدعت سے نہیں روکتے، علم والوں کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، روکنے کی کوشش نہیں کرتے، صارت سنہ، وہ سنت میں بدل جاتی ہے، لوگ اسے سنت سمجھنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں اتنی جہالت ہے ہمارے مسلمانوں میں. ابھی عید میلاد کے موقع پر حیدرآباد کی جامع مسجد میں کیا ہوا، مکہ مسجد میں کیا ہوا، عید میلاد کے موقع پر خطبہ دیا گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کریں گے. سینسیٹیو ہو جاتے ہیں لوگ، جان دے بھائی وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ہم جو کر رہے ہیں ہم کریں گے. میرے بھائیوں، اگر یہ بدعتیں ایسے ہی ایجاد کرتے جائیں گے تو یاد رکھیں آگے چل کر یہ دین کا حصہ بنیں گے. جبکہ اللہ نے ہمیں کتنی عیدیں دی ہیں؟ 2 عیدیں دی ہیں، ایک جو ہے رمضان کی عید اور ایک عید الاضحیٰ قربانی کی عید. لیکن آج یہ نام و نہاد مسلمان عید میلاد النبی کا خطبہ بھی دے رہے ہیں. آگے چل کر یہ لوگ نماز بھی شروع کریں گے. اگر ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، اگر ہم ان بدعتوں سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کل سے یہ جو ہے نماز بھی پڑھیں گے اور آگے آنے والے دنوں میں آنے والے نہیں. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر جو ہے یہ عید ان کے نزدیک ہو گئی ہے. اسی لیے کل ہمارے ایک نوجوان ساتھی بیان کر رہے تھے کہ ابھی جو عید الاضحیٰ گئی ہے چند دنوں پہلے، عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی نے نئے کپڑے نہیں پہنے. عید الاضحیٰ وہ دن جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن، سب سے بہتر دن، سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن کے عید کا دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. لیکن اس دن انہوں نے جو ہے نیا لباس نہیں پہنا، بلکہ جو پچھلے دنوں عید میلاد النبی گزری ہے 12 ربیع الاول، اس دن جو ہے وہ لوگ نئے کپڑے سلا کر جو ہے پہن رہے ہیں. نعوذ باللہ. کس طرح یہ لوگ دین کو بدل رہے ہیں، کس طرح یہ دین کو بگاڑ رہے ہیں، کس طرح یہ لوگ دین میں جو ہے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسی بدعتوں سے بچاتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو روکنے والا بھی بنائے. آمین. میرے بھائیوں، اسی طرح جب عید میلاد النبی منانے سے روکتے ہیں یا عید میلاد النبی کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بدعت کر رہے ہو، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، آپ بے دینی کر رہے ہو، آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہو، آپ گناہ کما رہے ہو، تو اشعار کی شکل میں، شعر کی شکل میں وہ جو ہے ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں. اور وہ شعر کیا ہے؟
آپ دیکھیں کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ جو لوگ عید میلاد نہیں منا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابلیس کا جو ہے عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ابلیس خوشیاں نہیں منا تھا۔ میرے بھائیوں، اہل علم کیا کہتے ہیں؟ اہل علم اس شعر کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ خود جو ہے ابلیس کو خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں۔ کیسے ابلیس کو خوش کر رہے ہیں؟ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں؟ آئیے آپ دیکھیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تکلیف دینے کا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ عید میلاد کے موقع پر یہ کیا کرتے ہیں؟ روڈوں پر جلوس نکال کر لوگوں کا راستہ روک کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ راستے میں اگر کانٹا بھی ہٹاتے ہیں، راستے سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی ہٹاتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کے جشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن مناتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ نبی کے جشن پر خوشی منا رہے ہیں یا ابلیس کو خوش کر رہے ہیں؟ اسی طرح اہل علم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو خوش نہیں کر رہے ہیں، ابلیس کو خوش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ناچنا، گانا، ڈی جے وغیرہ بجانا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ یہ جو میوزک ہے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، یہ جو میوزک ہے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن یہ لوگ جو جشن منا رہے ہیں، یہ گویا اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں منا رہے بلکہ ابلیس کو خوش کر رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وفات کا وقت قریب تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ کے بازو میں پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور جو ہے اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، اور کیا کہتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بار بار امت کو جو ہے اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن یہ نام و نہاد مسلمان نبی کے جشن منانے کے لیے جب نکلتے ہیں تو انہیں جو ہے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ روڈوں پر ناچتے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن واقعی صحابہ کرام خوشیاں منا رہے تھے؟ ان کے کہنے کا مطلب ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے تھے؟ اللہ کے نبی کی وفات کب ہوئی؟ الحمدللہ ابھی جو ہے تمام لوگ جانکار بن گئے ہیں، علم والے بن گئے ہیں، کوئی جاہل نہیں ہے، سب کو اتنی تو بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے اور وفات کب ہوئی ہے۔ جانتے ہیں تمام علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، یہ بات کنفرم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات ہوئے ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو نام و نہاد مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کے ماننے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلی جس سے کہتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ میں ان کا جو ہے قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے۔
اب یہ کون سی خوشی منا رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی وفات پر جشن منا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ غمگین نہ ہو، آپ غصہ نہ ہو، آپ تکلیف دہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر آپ کو بھی اللہ کے نبی کی وفات کا غم ہے تو یقیناً آپ بھی صحابہ کرام کی طرح ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول کے دن مدینہ کا کیا حال تھا؟ یہ ڈی جے بجاتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن مدینے کا حال کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کو دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھتی ہیں کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے، کہتی ہیں واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ 12 ربیع الاول کو تو ان کی بیٹی کا ایسا حال تھا کہ وہ تکلیف سے کرا رہی تھی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیر کا دن تھا، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے روشن کر دی گئی تھی، ہر چیز ہمارے لیے چمکدار تھی، اور ایک دن آج کا ہے جس دن اللہ کے نبی وفات پائے، گزر گئے۔ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی گزر گئے، ہمارے لیے مدینہ کی تمام چیزیں تاریک ہو گئی، غمگین ہو گئی، یہاں تک کہ یہ دن تمام کے تمام صحابہ کرام پر پہاڑ کے ٹوٹنے جیسا غم جو صحابہ کرام کو محسوس ہو رہا۔ یہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ صحابہ خوشی منا رہے تھے، صحابہ کا ایسا حال تھا، لیکن یہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور باتیں ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا، بہرحال چند اشعار کے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ اشعار یہ ہے، مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں، مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں، اس قوم کے نوجوان سنت کو بھلا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے، چیخنا چلانا ناچنا گانا، جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے، اسی ذات کا ڈھول کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کب لگائے تھے صحابہ نے، کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے، ٹینٹ وغیرہ جو لگاتے ہیں نا، کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے، جشن نبی کی آڑ میں بدعت پھیلا رہے ہیں۔ وقت نزاع میں، یعنی اللہ کے نبی کی جو وفات کا وقت قریب تھا، وقت نزاع میں بھی تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر، آج وہ لوگ نماز کو گنوا رہے ہیں جشن منا کر۔ آگے کہتے ہیں قرآن و سنت کا دامن چھوڑ کر کیوں لوگ، قرآن اور سنت کا دامن چھوڑ کر کیوں لوگ ثواب کی آڑ میں گناہ کما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو عید میلاد وغیرہ منا رہے ہیں، یاد رکھیے یہ دین کا حصہ نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی بدعتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے بچنے کے لیے نصیحت کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو بدعتوں سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔